السلام علیکم 160 پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں میگاجا قلعے میں جرکتائی کے علاوہ اس کے ساتھی بھی ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف فلجائی کے پڑاؤ میں سپاہیوں نے اپنا ہی ماحول بنایا ہوتا ہے، وہ برہان کے ساتھ ساتھ سر لگا رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں برہان اس سے کہتا ہے، آپ کی آواز سلامت رہے برہان بے، ہمیں جہاد کی محبت کی طرف لے آئے۔ تو برہان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میگاجا قلعے میں عثمان صاحب سردار یعقوب، سردار ابراہیم اور محمد کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سردار یعقوب کہتا ہے، اب مسئلے پر بات کرتے ہیں عثمان صاحب، یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے، ہماری زمین مشکل دنوں سے نبردآزما ہوئی ہے، اب ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ تو سردار ابراہیم کہتا ہے، مشرق سے مغرب تک کھولے جانے والے تجارتی راستے ہمارے قابو میں ہوں گے، جب تک صلح باہر رہے گی تو لوگ سکون سے رہیں گے۔ وطن کے عظیم سرداران کیا خوب گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پیچھے والوں کی بات نہیں کرتے۔ سردار یعقوب کہتا ہے، تو پھر آپ بتائیں عثمان صاحب، تاکہ ہم بھی جان سکیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہماری تجارت مشرق سے مغرب تک پھیلے گی، تو بتاؤ مشرق میں کیا ہے؟ اور جائے تو الخانیوں نے آل سجو کے خاتمے کو یقینی بنایا، ہمارے قبائل کو تباہ کیا، ہمارے اولادوں کو قتل کیا، اب تم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے عظیم بننا چاہتے ہو؟ ہاں؟ اور جائتوں کا ذکر سن کر الجائے کو بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، اچھا تو مغرب میں کیا ہے؟ بازنطین نے کچھ عرصہ پہلے ہماری سرزمین پر صلیبی فوج کو ٹھہرانے کی کوشش کی، انہوں نے ہماری اولادوں کو قتل کیا، ان کے ساتھ نہ تو صلح نہ کوئی معاہدہ یقینی ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے آپ اس سرزمین کو کفار کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں۔ تو محمد کہتا ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا عثمان صاحب، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر سردار ابراہیم کہتا ہے، یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں ماضی بن چکا ہے عثمان صاحب، گزر گیا ماضی بن گیا۔ ماضی کو دیکھ کر مستقبل کے لیے جدوجہد نہ کرنے والے نہ بنے، یا تو ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں یا فنا ہو جائیں، ہم آپ کو تجارت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آپ بزدل ہوں گے۔ تمہاری چلائی جانے والی یہ مہم مردہ بن چکی ہوئی بازنطین کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ہمیں ختم کرنے کا موقع ڈھونڈنے والے الجائتوں کو موقع دینے کے لیے ہے، نہیں میں آپ کو اپنے ملک کو اس حالت میں لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سردار یعقوب غصے سے کہتا ہے، تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ ہم نے جو کرنا تھا کیا، اب فیصلہ تم کرو گے، یا تو ہماری بیعت کر کے ہمارے سامنے گردن جھکا دو تو تم ہمارے ساتھ بہت دولت سمیٹو گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، لیکن وہ دونوں راستے ہمیں راکھ کر دیں گے، یہاں سب سے بہتر تمہارے خلاف کھڑا ہونا ہے، میں جہاد کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑوں گا، یہ جان لو۔ سردار ابراہیم غصے سے کہتا ہے، تو تمہارا انجام واضح ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اور تمہارے انجام کا فیصلہ میں کروں گا۔ تو الجائے کہتا ہے، جس طرح تم نے برہان اور کونور کے انجام کا فیصلہ کیا، ویسے وہ لوگ کئی سالوں سے تمہارے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں، لیکن تم اپنے ساتھ لڑنے والوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکے، اور یہاں دسترخوان پر بیٹھ کر صدران کو انگلیاں کر رہے ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اس لومڑ کو تو دیکھو، میدان خالی سمجھ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر عثمان صاحب سردار ابراہیم اور یعقوب صاحب سے کہتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جیسے پیش آتا ہوں اپنے وطن کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی کرنے والا ہوتا ہے تو اپنے مستقبل، اپنے ماضی یا اپنے مفادات کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتا ہوں۔ انہوں نے غلطی کی اور اب سزا بھگت رہے ہیں، تم بھی اپنے کیے کی قیمت ادا کرو گے الجائے۔ یہ سن کر الجائے پوچھتا ہے، کیا تم وصول کرو گے؟ تمہارا انصاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا عثمان، میں تمہاری عوام نہیں ہوں۔ عثمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، انصاف صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہے، تم جیسوں کے لیے صرف تیز تلوار ہے، ذرا رکو اور اپنے وقت کا انتظار کرو۔ یہ دیکھ کر سردار ابراہیم کہتا ہے، اپنے آپ میں واپس آئے عثمان صاحب، میرے آدمی کو میرے سامنے دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو الجائے کہتا ہے، مجھے دھمکی لگانے تک تو ٹھیک ہے ابراہیم بے، یہ آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ سردار ابراہیم غصے میں کھڑے ہو کر الجائے کو وہاں سے نکال دیتا ہے، جبکہ سردار یعقوب عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، آپ کا حتمی فیصلہ کیا ہے عثمان صاحب؟ تو گائے کہتا ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں تو ساتھ مل کر اپنی طاقت کو مزید بڑھائیں گے۔ پھر محمد کہتا ہے، جہاد نہیں رکتا، لیکن وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، میرے بابا کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور خود کو بھی عظیم بنائیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، بچوں واضح ہے کہ آپ کے بڑے سچائی کو دیکھ لیں تو بھی ہرگز اس کے راستے پر نہیں چلیں گے، لیکن تم دیکھو گے ظالم کا دیا گیا زہر بہت جلد دیکھو گے۔ جہاد کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا، شاباش یہ رات خیر سے گزرے، یہ آخری رات ہوگی جو خیریت سے گزرے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ باہر الجائے گونن میتھیوس سے کہتا ہے، آج رات عثمان کی موت کے ساتھ آخرکار جنگ شروع ہو جائے گی، اس کے کتے بدلہ لینے کے لیے بنو گرمیان اور جاندار پر حملہ کریں گے۔ تو میتھیوس کہتا ہے، ہم نے عثمان پہ حملہ کر کے اسے بچا لیا اور میں نے اس کا اعتماد جیت لیا، باغی فوجیوں کے شکوک کو جگا دیا۔ تو الجائے کہتا ہے، یہ سب کچھ آج رات کے لیے تھا، تم عثمان کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس لے آؤ گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میتھیوس سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور الجائے کہتا ہے، عثمان کا سر میں آج الجائتوں کو بھیجوں گا۔ کائی قبیلے میں خواتین ملکہ کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ ملکہ کہتی ہے، میں تمہیں معاف کر رہی ہوں گونچا۔ تو گونچا کہتی ہے، ہم نے معافی کے لائق کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ پھر ملکہ ہولوفیرا سے کہتی ہے، تمہیں بھی معاف کر رہی ہوں۔ ہولوفیرا بھی کہتی ہے، آپ سے معافی مانگنے کی ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ تو ملکہ کہتی ہے، اب ہم اس سرزمین پر تمام دشمنوں کے خلاف متحد ہوں گے۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ابھی میرا دماغ منتشر ہے، دشمن ہے کون؟ گورنروں کے ساتھ تو آپ ایک ہو چکی ہیں۔ ملکہ ہولوفیرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، دسترخوان پہ ہولوفیرا کے ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے دشمن کے بارے میں پوچھ رہی ہو بالا؟ کیا ہولوفیرا
होलोफेरा भी बाज़ंतीनी नहीं है? इसका मतलब कि तमाम बाज़ंतीनी दुश्मन नहीं हैं। जो हमारे मिजाज को समझते हैं वो दोस्त हैं और बाकी दुश्मन। जवाबन बाला खातून कहती है, होलोफेरा इस खानदान की बेटी है, ये हमारी बेटी है। अब चूँकि हम दोस्त हैं मलका खातून, तो फिर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश करने वाले काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करके उसकी जगह जाली काजी को मुसल्लत करने वाले गद्दार को तलाश करने की जरूरत नहीं है क्या? अगरचे हम दोस्त बन गए हैं, क्या उस गद्दार ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश नहीं की? तो मलका कहती है, हम भी बहुत तशवीश में हैं कि ये गद्दारी किसने की। यह सुनकर गोंजा कहती है, कौन कर सकता है? अलाउद्दीन को कौन क्यों मारना चाहता है? तो होलोफेरा कहती है, इंसाफ पर यकीन न रखने वाला शख्स ऐसा कर सकता है। काजी अलाउद्दीन को बेकसूर ठहरा कर बरी कर देगा ये जानने वाला कोई? जवाबन मलका कहती है, ठीक है, ऐसा ही है। शायद उस काफिर बाज़ंतीनी जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया उसने ये गद्दारी की हो। तो होलोफेरा कहती है, गद्दारी कहाँ से आई है ये यकीनी नहीं है, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है, एक बाज़ंतीनी उस काजी के बारे में कैसे जान सकता है? क्या मैंने ठीक नहीं कहा? मलका परेशान होते हुए कहती है, ठीक कहा। और जय के पड़ाव में बुरहान और हान से कहता है, इंशाल्लाह अब से हम बोरसा में भी गज़लें गाएंगे। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो बोरसा के शहंशाह का ताज गिर जाएगा, हम कामयाब जरूर होंगे और मेरे बाबा के ख्वाब को हकीकत का रूप देंगे। इसी दौरान हसीओ वहाँ पे आता है और उरहान के पास जाकर कहता है, उरहान भाई आपके और उस्मान साहब के दुरुस्त रास्ते पर होने का मैं शुरू से ही मुतरिफ था, लेकिन अब मजीद यकीन कर चुका हूँ। मुझे बताएं, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो अलाउद्दीन खड़े होकर कहता है, शुक्रिया हसीओ, तो फिर आप हमारे लिए बहुत ही अहम फरीजा सर अंजाम देंगे। हसीओ कहता है, आपका सिर्फ बता देना ही काफी होगा। क्या है वो फरीजा? जवाबन उरहान खड़े होकर कहता है, आप हमारे लिए मेगाजा में दाखिले की चाबी बनेंगे। यह सुनकर हसीओ हाँ में सर हिलाता है। उधर मेगाजा किले में उस्मान साहब कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होते साथ ही उन्हें अजीब सी बू आती है। वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ये किस किस्म की बू आ रही है? ये कहते साथ ही वो कुछ गहरी सांसें लेते हैं जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते वो जमीन पे गिर जाते हैं। उस्मान साहब के निढाल होते साथ ही कुछ बाज़ंतीनी सिपाही खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं और मुख्तार अंदाज में चलते चलते उस्मान साहब के पास आते हैं। बाहर बाज़ंतीनी सिपाही एक बारूद वाला ड्रम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि जेरकुतै छुपता छुपाता उनका पीछा कर रहा होता है, साथ साथ लिखता भी जाता है। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर हथियारों वाले कमरे पर जाती है जिसमें बाज़ंतीनी सिपाही भी मौजूद होते हैं। वो कमरे को देखने के बाद आगे बढ़कर एकदम से छुप जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही कमरे से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जेरकुतै पलटता है और कमरे में घुस जाता है, मगर उलझाई उसे देख जाता है और वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। तो नाज़रीन, क्या उलझाई जेरकुतै को पकड़ पाएगा? हम ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और